10 محرم الحرام کے دن یعنی کہ یوم عاشورے کے دن، جس دن محرم کی 10 تاریخ ہوتی ہے، ہر ایمان والے کو، ہر شخص کو چاہیے کہ وہ یہ 10 کام ضرور کرے۔ جو شخص یہ 10 کام 10 محرم الحرام کو کرے گا تو اللہ رب العزت اس کی زندگی میں بھی برکت عطا کرے گا، اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا اور اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا اور اس کے کاروبار میں بے شمار برکتیں اور رحمتیں اللہ تعالی نازل فرمائے گا۔ گھر کے اندر خیر و برکت ہوگی، دکان میں خیر و برکت ہوگی اور اللہ رب العزت اس کی مشکلات کو دور کر دے گا اور اس کو بڑی سے بڑی بیماریوں سے چھٹکارا نصیب فرما دے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو تنگ دستیوں سے اور پریشانیوں سے نجات عطا کر دے گا۔ تو وہ یہ 10 کام کیا ہیں جو ہر خوش نصیب شخص کو 10 محرم الحرام کے دن کرنے چاہیے۔ نمبر 1، روزہ رکھنا۔ روزہ ہر شخص رکھے، ہر ایمان والا عاشورے کے دن۔ علماء کرام نے 3 طریقے روزہ رکھنے کے بیان فرمائے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ 9 تاریخ، 10 تاریخ اور 11 تاریخ یعنی 3 دن روزہ رکھے لگاتار۔ یہ پہلا طریقہ اور افضل طریقہ ہے۔ اور دوسرے نمبر پر طریقہ یہ ہے کہ انسان 10ویں روزے کے ساتھ کوئی ایک دن کا روزہ رکھ لے، یا تو 9 تاریخ کا رکھ لے 10ویں روزے کے ساتھ، یا 10 کے ساتھ 11ویں تاریخ کا رکھ لے، یعنی 2 روزے رکھ لے، 10ویں کے ساتھ کوئی ایک ملا لے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ صرف عاشورے کے دن کا روزہ رکھ لے اگر اس کے لیے 2 یا 3 روزے رکھنا مشکل ہو۔ تو یہ 3 طریقے ہیں، کوئی ایک طریقہ بھی اپنایا جا سکتا ہے۔ بڑی فضیلت ہے، سال بھر کے روزوں کا ثواب اس کو نصیب ہوگا۔ اور دوسرا جو کام ہے جو ہر شخص کو کرنا چاہیے وہ ہے صدقہ۔ اپنے وسعت اور حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور نکالیں عاشورے کے دن۔ اور تیسرا کام ہے کہ نفل نماز ضرور پڑھیں، یعنی کچھ نہ کچھ نفل نماز پڑھیں اور اس کا ثواب جو کربلا کے شہداء ہیں، شہید ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور اسی طرح آپ کے اہل و عیال، آپ کا خاندان جنہوں نے شہادت کا مقام و مرتبہ حاصل کیا ہے کربلا کے میدان میں، تو جو کچھ بھی آپ نفل نماز پڑھیں اس کا ثواب شہداء کربلا کو پہنچا دیں۔ اور اسی طرح جو چوتھا کام ہے جو کرنا وہ یہ کہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، 100 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھیں اور اس کا ثواب بھی شہداء کربلا اور اسی طرح جتنے بھی شہداء ہیں، صحابہ کرام اور جتنے بھی مرحومین ہیں اولیاء کرام میں سے اور بزرگان دین میں سے، انبیاء میں سے جو رخصت ہو گئی، سب کی روح کو پہنچا دے، سب کو بخش دے۔ اسی طرح جو 5واں کام ہے وہ یہ کہ اگر محلے میں، پڑوس میں، بستی میں کہیں کوئی یتیم ہے، کوئی یتیم بچی ہے، کوئی یتیم بچہ ہے تو اس کے سر پر ہاتھ پھیرے اور اس کی حوصلہ افزائی کرے، اس کی ہمت بڑھائے اور اس کو شاباشی دے، اس کی تعریف کرے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں ہے کہ جو شخص یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا عاشورے کے دن تو اللہ رب العزت ہر بال کے بدلے اس کو نیکی عطا فرمائے گا۔ تو بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح سے جو 6واں کام ہے وہ یہ ہے کہ اہل و عیال پر کشادگی کرنا، یعنی کہ عاشورے کے دن اپنے اہل و عیال پر، اپنے والدین، اپنی بیوی بچوں اور اپنے رشتہ داروں پر کشادگی کا معاملہ کرنے والا شخص ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال میں پورا سال کشادگی کا معاملہ کر دے گا۔ جو شخص ایک دن کشادگی کے ساتھ کام لے گا، یعنی اچھے پکوان اور اچھے تحائف ہدایہ اور اسی طرح سے ان پر دل کھول کر خرچ کرنا، اگر وہ اس طرح کشادگی دل کھول کر اگر وہ کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں اور اس کی رزق میں، اس کی کمائی میں پورا سال برکت عطا فرمائے گا۔ اسی طرح 7واں کام 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، 100 مرتبہ درود شریف، اسی طرح 100 مرتبہ استغفار، اور جو بھی آپ کو استغفار یاد ہے سب سے بہتر استغفار ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اسی طرح جو اگلا کام ہے یعنی کہ 9واں کام ہے وہ ہے 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔
اور جو 10واں کام ہے وہ یہ ہے کہ بیماروں کی عیادت کرے۔ جو آس پڑوس میں یا اہل و عیال میں یا اسی طرح رشتہ داروں میں اگر کوئی بیمار ہے تو اس کے پاس جا کر کچھ تعریفی کلمات زبان سے کہے اور اس کی ہمت بڑھائے، اس کی تعریف کرے اور اس سے کہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے، آپ جلد صحت یاب ہو جائیں گے، اور یہ بیمار ہونے بھی اللہ کی طرف سے عظیم نعمت ہے۔ اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اس طرح کے کلمات کہہ کے مریض کو تسلی دے۔ اگر کوئی بیمار نہیں ہے تو پھر ہاسپٹل چلا جائے، وہاں آپ کو بیمار مل جائیں گے، ان کی عیادت کرے، اور ہو سکے تو کسی ایک بیمار کے اخراجات کو برداشت کر لے۔ تو یہ 10 وہ کام تھے جو علماء کرام نے بتلائے ہیں عاشورے کے دن ہر شخص کو کرنے چاہیے، تو اس بات کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔